پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوا اور کرہ ہوائی، اس کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی اور اس کی اہمیت بیان کی گئی تھی کہ ہوا کے بغیر تو ہم ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ کھانے پینے کے بغیر پھر بھی کچھ وقت گزر سکتا ہے، لیکن ہوا کے بغیر ایک لمحہ بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کے بہاؤ کو، اس کی طاقت کو مینج کیا ہوا ہے، پھر ہوا کے ساتھ کئی چیزوں کو جوڑا ہوا ہے، یہ پانیوں کا نظام، یہ بادلوں کا نظام، پھر یہ انسانوں کے لیے آکسیجن کا انتظام، پھر یہ جو خلا سے شہابی آتے ہیں ان کے لیے ایک قسم کا پروٹیکٹیو سسٹم، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے یہ اوزون لیئر جو ہے اس کے لیے، یہ ساری چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں۔ اب اسی مناسبت سے چونکہ انسانی زندگی کے لیے پانی ایک جزو لا ینفک ہے، لازمی جزو ہے، تو اسی مناسبت سے پھر انشاءاللہ اسی موضوع پر آج گفتگو ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے یہ جو پانی ہے ایک عظیم نعمت ہے، اس کا قرآن کریم میں کس کس انداز میں ذکر ہے اور اس میں ہمارے لیے کیا حکمتیں اور کیا اسباق ہیں، اس حوالے سے چند گزارشات پیش ہوں گی۔ ظاہر ہے موضوع بڑا وسیع ہے اور قرآن کریم وہ کلام ہے کہ لا تنقضی عجائبہ، اس کے جو عجائبات ہیں وہ ختم نہیں ہوتے، غور و فکر کرتے جائیں اکتاہٹ نہیں ہوتی اور نئی سے نئی چیزیں ملتی جاتی ہیں۔ یہ اللہ کے کلام کا اعجاز ہے، اس سے استنباط ہونے والے علوم ختم نہیں ہوتے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ پہلے پارے میں فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا۔ یہاں پر جو الفاظ قابل غور ہیں وہ یہ نہیں کہا بادل سے، آسمان سے، الفاظ ہیں وانزل من السماء ماء، یہ نہیں کہا وانزل من السحاب ماء یا من الغمام، سحاب کا لفظ بادل کے لیے آتا ہے، غمام اسی طرح اور الفاظ بھی ہیں، مزن کا لفظ بھی آتا ہے۔ تو ان الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے نا حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ تعالی، جن کی احسن البیان تفسیر ہے، اور حاجی حضرات جب حج پہ جاتے ہیں تو وہ حجاج کرام کو جو ہے نا عرب والے دیتے ہیں، تحفتاً دیتے ہیں کتاب، تفسیر کی کتاب ہے، اس میں ان کی یہ رائے ہے کہ سما صرف پانی جو ہے وہ بادلوں سے نہیں، پاسبل ہے کہ اور بھی کوئی اس کے اوپر خلا میں انتظامات ہو کہ بادلوں کے ساتھ مل کے یہ جس طرح بھی ہے، کیونکہ لفظ آسمان کا آیا ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا، پھر اس کے ساتھ اس نے تمہارے لیے پھلوں کا رزق نکالا۔ تو جب تم اللہ کی نعمتیں کھاتے ہو تو فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، پھر اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ، تمہیں پتہ بھی ہو جان بوجھ کر کہ یہ سارا کچھ اللہ نے کیا، زمین کو بچھونا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، آسمان سے پانیوں کو اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے، زمین سے تمہارے رزق کا انتظام اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور یہ بات تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر ان سے پوچھو نا آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ خود کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور اگر تم ان سے یہ پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو فوراً جواب دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے، جو غالب علم والا ہے۔ اسی طرح ایک تو یہ قدرت اللہ تعالیٰ نے بیان کی، دوسری اس حوالے سے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جو ہے وہ میدان تی میں آ کر وہ قیام پذیر ہوئے، وہاں پر وہ ٹھہرے، انہوں نے رہائش اختیار کی، تو ظاہر ہے وہاں پر نہ تو رہائشیں تھیں، مکانات تھے، نہ پانی کا کوئی انتظام تھا، نہ خوراک کا کوئی انتظام تھا۔ تو اب وہاں پر ان کے لیے تینوں بنیادی ضروریات زندگی میں سے ہیں، رہائش، خوراک اور پانی، یہ بنیادی ضروریات ہیں، ان کے بغیر تو بندہ زندہ رہ نہیں سکتا۔ تو جب انہوں نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا انتظام کیا، اور وہ ذکر قرآن میں موجود ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، پانی کا سوال کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْ نَضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے کہا کہ اپنا یہ عصا جو ہے اس کو پتھر پہ مار دو، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا،
تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. قد علم کل اناس مشربہم، ہر انسان کو اس کے پینے کی جگہ کا علم ہو گیا. اب اس مقام پر اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ عصا، لاٹھی، سٹک، پتھر پہ موسیٰ علیہ السلام مارے اور وہ پانی نکال دے. اللہ اکبر. میدان میں پتھر پڑا ہوا تھا نا، یہ تھوڑا پہاڑوں کے پتھر ہیں کہ جن کے نیچے سے چشمے ہوتے ہیں اور وہ پھٹتے ہیں اور پانی کا ایک بہاؤ نکلتا ہے، وہ معجزانہ تھا نا. تو یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے. اسی طرح پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معجزہ، جس طرح کہ پہلے میں نے ذکر کیا کہ ایک دفعہ صحابہ کرام سفر میں تھے، پانی ختم ہو گیا. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام پیش ہوئے اور عرض کی کہ اللہ کے رسول پانی نہیں، وضو کے لیے پانی نہیں، پینے کے لیے نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا بھی پانی ہے ایک برتن میں لے آؤ. وہ تھوڑا سا پانی تھا، ایک پیالے میں لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں ڈالا اور وہاں سے ایسے پانی نکلا جیسے فوارے کی شکل میں پھوٹتا ہے. تو یہ بھی معجزہ ہے. تو معجزات پر حق ہے، اللہ کی قدرت کے یہ عجائبات ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا، اللہ نے 12 چشمے جاری کر دیے. اور دوسرے مقام پر یہی مضمون ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، ہم نے یہ بنی اسرائیل جو ہیں ان کو اس وقت 12 گروہوں میں تقسیم کر دیا. وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، 12 ان کے قبیلے بنا دی اور ہر ایک کے لیے الگ الگ پانی کا انتظام کیا. فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے پانی کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کیا ہے. وہ یہ ہے کہ جب گائے کا واقعہ ذکر کیا گیا نا سورہ بقرہ میں، البقرہ کا معنی گائے ہے. گائے کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ پھر بھی نہیں درست ہو رہے بنی اسرائیل. یہ بنی اسرائیل میں انبیاء بڑے ہیں اور یہ بگڑی ہوئی قوم ہے. آپ بھی اب دیکھ لینا انسانیت کی ساری حدیں انہوں نے پھلانگی ہوئی ہیں. حالانکہ یہ اہل کتاب ہے، کتاب ان کے پاس ہے نا. ایک تو ہونا کہ جو کتاب ہے ہی نہیں ہے، بالکل اجاڑ ہو. تو اب دیکھیں جو کچھ یہ فلسطین میں کر رہے ہیں، یہ انسانیت ہے؟ یہ تو درندگی سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرمائے. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، وہ گائے انہوں نے ذبح کی. وہ لمبا واقعہ ہے. گائے کا ایک ٹکڑا جو ہے نا وہ اس مقتول کو مارا. قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، وہ مقتول زندہ ہوا، اس نے اپنا قاتل بتایا. ان کی دو یہ کہہ لو دیہاتوں کی لڑائی تھی، وہ ختم ہو گئی. نہیں تو قتل کسی اور پر پڑ رہا تھا، وہ مان نہیں رہے تھے، وہ بے گناہ تھے، آپس میں لڑائی جھگڑے ہونے تھے، وہ بچ گئے. اب یہ معجزہ دیکھا. چاہیے تو یہ تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں آگے بڑھتے. اللہ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. بنی اسرائیل مخاطب ہے. فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، وہ پتھروں کی مانند ہو گئے یا ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. پتھروں سے بھی سخت. کیوں؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھر وہ ہیں کہ جن سے دریا پھوٹ پڑتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بعض پتھر وہ ہیں کہ پھٹتے ہیں ان سے پانی نکلتا ہے. ہمارے کوئی بندہ بڑا بے رحم ہو نا، ظالم، تو کہتے ہیں پتھر دل ہو گئے. کہتے ہیں نا، کیا مطلب؟ کہ جس سے کوئی فائدہ نہیں، خیر کی توقع نہیں. تو بعض دفعہ پتھروں سے بھی خیر ہو جاتی ہے، ہاں جی، بھلائی حاصل ہو جاتی ہے. تو وہ انسان جس سے کسی کو خیر کی توقع نہ ہو، اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جس انسان سے خیر کی کسی کو توقع ہو، وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ لوگ اس سے خیر کی توقع کرتے ہیں، اس سے بھلائی کی امید کرتے ہیں. یہ اس کے لیے اچھا شگون ہے. کسی بندے کے بارے میں یہ تاثر ہو، سوچ بن جائے، یہ فکر پیدا ہو جائے کہ اس سے خیر ہے، بھلائی ہے، معافی ہے، درگزر ہے، تعاون، یہ سوچ کسی کے بارے میں ہو تو یہ اچھی سوچ ہے. یہ اللہ کے نیک بندوں والی سوچ ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر پھر بھی ان کے دل سخت رہے،
پتھر کی مانند یا اس سے بھی زیادہ. بعض پتھر وہ ہیں کہ جن سے نہریں دریا پھوٹتے ہیں. اب اللہ کی قدرت ہے کہ کیسے کیسے پتھروں سے اللہ تعالیٰ پانیوں کو جاری کر دے، یہ اس کی قدرت ہے. یہ پوری ایک ریسرچز ہو سکتی ہیں. پھر بھی انسان بڑے مقامات پر یہی کہے گا کہ جی بعض چیزیں ہماری عقل سے باہر ہیں. کیسے ہو جاتی ہیں؟ کچھ سمجھ آ جاتی ہیں، کچھ پھر بھی ایسی ہوتی ہیں کہ انسان وہاں پہ بے بس ہی نظر آتا ہے کہ یہ سسٹم کیا ہے. تو وہ اللہ کی قدرت ہے. ساری قدرتیں اللہ کی سمجھ تو نہیں آ سکتی نا. تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ پتھر کا ذکر کر کے، پانی کا ذکر کر کے سمجھایا ہے کہ جب اللہ کی قدرت کی عجائبات دیکھیں تو دلوں کو نرم ہونا چاہیے، اللہ پر ایمان بڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف میلان ہونا چاہیے. کیوں جی؟ ایک بندہ دیکھتا ہے اس کی مشکل حل ہو گئی، اللہ نے غیبی مدد سے کی ہے، تو پھر محبت تو بڑھتی ہے نا. پھر شکرانے کے جذبات اور ہوتے ہیں. تو اگر یہ کیفیت ہی پیدا نہ ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کو اپنے دل کے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اس کے دل پہ اتنا زنگ لگ چکا ہے کہ اس میں خیر اور اچھائی کے جذبات بہتر ہوتے ہی نہیں ہیں. حضرت طالوت علیہ السلام، ان کا بھی ذکر ہے. وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دریا کا اور پانی کا ذکر کیا ہے. بعض دفعہ قومیں جذباتی ہو کے نا بڑے بڑے دعوے کرتی ہیں، لیکن پریکٹیکل فیلڈ میں، عملی میدان میں پورا اترنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اب بنی اسرائیل کا ہی واقعہ ہے، سورہ بقرہ میں آتا ہے. ایک عرصہ ہو گیا ان سے ان کے گھر چھن گئے اور یہ قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے. آپس میں ان کے بڑے سرداران بیٹھے اور کہا جی ہمیں جو ہے نا اپنی سرزمین واپس لینی چاہیے، فلسطین کی سرزمین. اس وقت کی بات، طالوت علیہ السلام کے دور. چنانچہ آپس میں انہوں نے کہا جی کہ ہمارا کوئی یوشع بن نون علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا جی ہمارا کوئی لیڈر متعین کر دیں. لمبا واقعہ ہے. طالوت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لیڈر متعین کیا. انہوں نے اعتراض کیا تو جواب ملا کہ وہ علم اور جسم دونوں میں بہتر ہے، اس لیے اس کو لیڈر بنایا گیا ہے. کہ علم میں ذہانت، چونکہ بڑی بعض دفعہ پالیسی میکنگ جو ہوتی ہے نا بڑی جگہوں کو سے بچا لیتی ہے. عقل مندی سے بڑے الجھے ہوئے معاملات ایسے ہی سلجھ جاتے ہیں. عقل، وزڈم، دانائی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ساتھ طاقت میں یہ بھی ضروری، دونوں چیزیں اس میں تھی. انہوں نے اعتراض کیا. بہرحال یوشع بن نون علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سلیکشن کی ہے اور اس میں یہ خوبی ہے. بہرحال وہ لیڈر متعین ہو گئے. اب یہ جو ہے نا جنگ کے لیے روانہ ہوئے. فلما فصل طالوت بالجنود، طالوت علیہ السلام نے لشکر لیے اور جنگ کے لیے روانہ ہوئے. قال ان اللہ مبتلیکم بنہر. ایسے ہی بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے ہم یہ کر دیں گے. وہ جو موجودہ دور ہے نا بڑا ٹیکنالوجی والا دور ہے، اس میں بھی بڑی آزمائشیں ہیں. یہ ہم سب مسلمان ہیں، یہ اللہ کے پیارے نبی کی جو امت ہے ان کی خیر خواہی آخری لمحے تک سوچنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے. یہ تو نہیں جذبات میں آ کے عام عوام کو جو ہے ان کے جو ہے نا وہ رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جائے. کسی حکمت اور وزڈم کے تحت ہر اقدام ہونا چاہیے. بہرحال جب نہر دریا آئی نا راستے میں تو اب یہ پابندی لگ گئی کہ تم نے پانی نہیں پینا، صرف ایک چلو پانی پی سکتے ہیں. تقریباً 313 بندے تھے جو ثابت قدم رہے، باقی رستے میں سے ہی واپس چلے گئے. حالانکہ غلام قوم تھی، دھکے کھا رہی تھی، آزادی کے لیے خود لیڈر چنا، خود دعوے کیے، لیکن جب قربانیوں کی باری آئی تو چند لوگ ساتھ رہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جنگ نہ مانگو، امن مانگو. تو قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، طالوت علیہ السلام نے کہا کہ دریا کے ساتھ تمہاری آزمائش ہوگی. فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے اس سے پانی پی لیا وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا. فمن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدی، ہاں جو ایک چلو پانی پی لے وہ کافی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں فشربوا منہ الا قلیلا منہم، صرف چند لوگوں نے طالوت علیہ السلام کے حکم پر عمل کیا، زیادہ نے کوئی نہیں کیا.
تو لہٰذا یہاں سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ سے آزمائشیں مت مانگیں، مشکلات مت مانگیں، آسانیاں مانگیں، کہ جب یہ قربانیوں کے راستے شروع ہوتے ہیں وہ بڑے کٹھن ہوتے ہیں، بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ اور موجودہ جو ٹیکنالوجی کا دور ہے وہ تو ہمارے جو اس میں لوگ کہہ لیں اسپیشل ہوتے ہیں، ان کو بھی بڑی چیزیں مزید سیکھنی پڑتی ہیں۔ عام آدمی کے لیے تو اور مشکلات ہیں، جن کی فیلڈ ہی یہ ہے جدید ٹیکنالوجی میں لیٹسٹ چیزیں آتی ہیں۔ تو جو لوگ اس میدان میں جیسے ہمارے سولجرز ہیں جن کی فیلڈ یہ ہے، ان کو بھی نئے نئے علوم کے ساتھ، حالات کے ساتھ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے۔ جیسے تعلیم کا میدان لے لیں، نئی نئی چیزیں آتی کہ استاد چیزیں سیکھے گا تو وہ معلم رہے گا۔ اسی طرح یہ ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ تبدیلیاں ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پانی کا ذکر کیا ہے اور 7 قوموں کی تربیت کی ہے کہ اللہ سے مشکلات نہیں مانگنی، اللہ سے امن مانگنا ہے، اور پھر جب کوئی آزمائش کا وقت آ جائے تو اپنے دعوے نہیں کرنے، اللہ پہ توکل کرنا ہے، بھروسہ اللہ تعالیٰ پر کرنا ہے، مدد اس سے مانگنی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں، پھر مددیں نازل ہوتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ پانیوں کا نظام ذکر کر کے جو ہے نا وہ آخرت کا استدلال کیا ہے۔ آخرت کا یہ کافی دفعہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرو، كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، وہ ایسے ہے جیسے پانی جس کو ہم آسمان سے اتارتے ہیں، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، پھر اس سے نباتات، زمین کی نباتات اگتی ہیں، فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ سرسبز نباتات، وہ خشکن مناظر، وہ جو ہے نا وہ کوڑا کرکٹ میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ دنیا کی مثال ایک آسمان سے اترنے والی پانی کی مانند ہے۔ ایسے انسان کی روح اس جسم میں ڈالی جاتی ہے، عروج ہوتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہی انسان اپنے لیے خود دعائیں کرواتا ہے، رشتہ دار کرواتے ہیں کہ جی اللہ اب جو فیصلہ بہتر اللہ کر دے۔ سمجھ تو آتی ہے نا دعا کیا ہو رہی ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الحرم، اے اللہ میں زیادہ سخت بڑھاپے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ حرم سخت بڑھاپا، اس سے آپ اللہ کی پناہ میں آتے تھے۔ تو بہرحال یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے پانی کا ذکر کر کے دنیا کی حقیقت سمجھائی ہے، اور ساتھ ہی ایک اور مقام پر ہے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوبارہ تمہیں زندہ کرنا ہے۔ سورہ توبہ میں آتا ہے کہ عرب لوگ جو تھے نا وہ کہتے تھے کہ یہ خدمت خلق یہ بس یہ ضروری ہے۔ یہاں سے سوچ دیکھیں، دونوں چیزیں ضروری ہیں، خدمت خلق بھی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی۔ اب ایک بندہ خانہ کعبہ میں حاجیوں کو پانی کا انتظام کرتا ہے، کتنا بڑا خدمت خلق کا کام ہے یہ۔ اگر اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی اتنی ویلیو نہیں جتنی اللہ پر ایمان لانے کی ہے۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ آج کل یہ ہمارے ہاں کچھ ٹرینڈ بنا ہوا ہے نا، وہ کہتے ہیں جی بس انسانوں کی خدمت کریں یہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتے ہیں اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، کیا تم حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو تعمیر کرنا اس کو ایسا شمار کرتے ہو جیسا وہ شخص ہے جو اللہ پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا اور اس نے نیک اعمال کیے۔ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ جو بندہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخرت پر ایمان لاتا ہے، وہ اللہ کے ہاں کتنا محترم ہے، اس کا کتنا مقام ہے۔ کہ ایک بندہ اگر اللہ کی توحید کو نہیں مانتا، آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں مانتا، وہ بندہ خدمت خلق کر رہا ہے، اس کی اتنی قدر نہیں ہے جتنی ایک ایماندار کی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ اب ایماندار صرف نمازوں پہ تو زور دے لیکن حقوق العباد کی طرف دھیان ہی نہ دے۔ ایمان کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بھی ضروری ہے، اور خاص کر ہم جو نمازی لوگ، دین سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں، ان کی طرف لوگوں کی زیادہ نظریں ہوتی ہیں۔
ہمیں زیادہ بہتر انداز میں یہ چیزیں اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دے کر سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اس پر ایمان لائے جو موحد ہے اس کا کتنا مقام ہے۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے جہاں فرشتے مدد کے لیے بھیجے، مسلمانوں پر اونگ طاری کی، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے بھی مسلمانوں کی مدد کی، بارش برسائی۔ سورہ الانفال موضوع یہ چل رہا ہے قرآن کریم کے مختلف مقامات پر جو اللہ تعالیٰ نے پانیوں کا ذکر کیا ہے، پانی کا ذکر ہے، بارش کا ذکر ہے، اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ تو موضوع پانی کے ذکر میں موجود حکمتیں اور اسباق یہ موضوع ہے۔ تو بہرحال جنگ بدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے بارش اتار کر مسلمانوں کی مدد کی۔ سورہ انفال میں اللہ فرماتے ہیں اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے اپنی طرف سے تمہیں امن دینے کے لیے تم پر اونگ طاری کر دی، یُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے تم پر پانی اتارا، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تمہیں اس سے پاک کر دے، وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے شیطان کی نجاست کو لے جائے، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس کے ذریعے تمہارے قدموں کو ثابت رکھے۔ پانی جب بارش ہوئی نا، پینے کے لیے وضو کے لیے وہاں پانی نہیں تھا، ایک تو پینے کے لیے پانی کا انتظام ہو گیا، وضو کے لیے پانی کا انتظام ہو گیا، دوسرا مسلمان اوپر والی جانب تھے، ریتلا علاقہ تھا، مسلمانوں کے لیے موومنٹ آسان ہو گئی، کفار نیچے تھے، نیچے کیچڑ ہو گیا۔ اور ایک اور بات سمجھے، یہاں جو حکمت بیان ہوئی، ہماری تو نمازی ہوتی ہے بڑی تیز، بندہ تسلی سے وضو کرے اور نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے، بعد میں تازگی نہیں ہو جاتی جی، تازگی ہوتی ہے، لمبے سجدے لمبے رکوع تازگی پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ اس چونکہ میں اور آپ ہمیں کام ہوتے ہیں، جلدی جلدی نماز پہلے پڑھتے نہیں، پڑھے تو جلدی جلدی، وہ لطف ہی نہیں ہوتا، وہ جو روحانیت کا مقام ہے میں اور آپ وہ حاصل ہی نہیں کر پاتے۔ تو لہٰذا اس آیت کو سمجھنے کے لیے وہ کیفیت ضروری ہے، اس کو سمجھا جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے آسمان سے بارش اتاری، جب مسلمانوں نے اس سے وضو کیا، وضو کر کے اللہ کی بندگی کی، نمازیں پڑھی تو وہ انرجیٹک ہو گئے، دوبارہ طاقت آ گئی۔ یہ مراد ہے سجدہ کرنے سے، وضو کرنے سے انسان کے جو اعضاء ہیں ان میں ایک توانائی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ ہم ایمان کے آخری درجے میں ہیں، ہماری عبادات اس طرح نہیں، اس لیے ہمیں وہ کیفیت کم حاصل ہوتی ہے، یا تھوڑے درجے کی ہوتی ہے، معمولی سی، اعلیٰ پائے کی حاصل نہیں ہو پاتی۔ تو بہرحال یہاں پر بھی سورہ انفال میں بھی اللہ تعالیٰ نے پانی کا ذکر کر کے اس کی حکمت اور ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے جیسے چاہے اپنے بندوں کی مدد کر دے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور اللہ کی قدرت کا عالم تو یہ ہے، اگر یہ سارے درخت کلمے بن جائیں، سارے سمندر پانی بن جائیں، سیاہی بن جائیں، سمندروں کے پانی سیاہی بن جائیں، اور اللہ کی حمد اور کلمات لکھنا شروع کر دیں، تو اللہ کی حمد اور کلمات ختم نہیں ہوں گے، یہ کلمے گھس جائیں گی، ٹوٹ جائیں گی، سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے وہاں پر یہ ذکر کر کے اپنی بزرگی بیان کی ہے۔ سورہ لقمان ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، زمین پہ جتنے درخت اگر وہ کلمے بن جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اور ساتوں کے ساتوں سمندر ان کی سیاہی بن جائے، مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ تو اللہ کا جو ذکر ہے نا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، اس میں مٹھاس ہی اتنی زیادہ ہے کہ اور طرف ذکر کسی اور کے ذکر کی طرف اس طرح پھر جایا نہیں جاتا۔ کیوں جی؟ تو اللہ کی حمد، بزرگی، پچھلا موضوع بھی ہمارا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید تھی، آج بھی وہی ہے کہ پانی اس کی تخلیقات میں سے ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، اس میں کتنی حکمت ہے، اور قرآن میں جو اس کا مختلف انداز میں ذکر ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ فرماتے ہیں یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں
اور یہ سارے درختوں کی کلمے بن جائیں، اللہ کی حمد اور کلمات لکھنا شروع کر دیں تو اس کی حمد اور کلمات ختم نہیں ہوں گے، یہ ختم ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی پانی کی تخلیق کے حوالے سے ایک اور قدرت ہے جو سورہ رحمان میں اور کئی اور مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ میٹھا اور کڑوا پانی یکجا جاری کیے۔ یہ ذکر قرآن میں کئی مقامات ہے، سورہ اللہ اکبر سورہ فرقان میں بھی ہے، اور اس کا ذکر سورہ رحمان میں بھی ہے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دو سمندر اس نے چھوڑے جو آپس میں ملتے ہیں لیکن ان کے درمیان ایک پردہ ہے جس کو وہ پار نہیں کرتے۔ میٹھا سمندر کا میٹھا پانی اور کڑوا پانی اکٹھے بہنے کے باوجود مکس اپ نہیں ہوتے، مختلط نہیں ہوتے، آپس میں گڑبڑ نہیں ہوتے، ملتے نہیں ہیں۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ کئی لوگ اس کو پڑھ کے دیکھ کے جو ہے نا وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے پانیوں کا ذکر کیا ہے نا اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر چیز کو جو ہے وہ بنایا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے بنایا، پیدا کیا۔ جالنا کا معنی یہاں پیدا کرنا بھی ہے۔ پانی سے ہر زندہ چیز کو، ہر جاندار چیز کو، آپ دیکھیں نا ہر جاندار چیز پانی اس کو زندگی کے لیے ضروری ہے۔ کتنی کو دیر رہ لے، ایک تو یہ سامنے بات سمجھ آ رہی، ہر جتنے بھی جاندار ہیں، پودے بھی اگر جاندار ہیں تو انہیں بھی پانی چاہیے، ٹھیک ہے نا، انسان تو ہر جاندار چیز کی زندگی کا سروائیول اور بقا پانی سے ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ہر جاندار چیز کو اللہ نے پانی سے بنایا ہے۔ یہ انسانی جسم میں پروٹوپلازم ہوتا ہے، یہ سیل کے اندر، خلیے کے اندر، اس میں پانی کی مقدار ہوتی ہے۔ سیل ایسے ہی نا، خلیہ جیسے یہ عمارت کے لیے اینٹ ہے، ایسے ہماری باڈی کے لیے یہ خلیہ سیل اس کی ہے کیفیت ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ، اللہ وہ ذات ہے جس نے ہر جاندار کو، ہر جانور کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے پیٹ پر رینگتے ہیں۔ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ، اور کچھ ایسے ہیں جو 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں۔ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ، کچھ ایسے ہیں جو 2 ٹانگوں پہ چلتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ دیکھیں نا، کسی سے پوچھا ہے کہ تمہیں 2 ٹانگوں والا بناؤں، 4 والا بناؤں، پیٹ پہ رینگنے والا بناؤں؟ اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ انسان کو ہی اعزاز حاصل ہے کہ یہ 2 ٹانگوں پہ چلتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ خوبصورت ساخت دی ہے، سب سے زیادہ خوبصورت ڈھانچہ دیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت سانچے میں پیدا فرمایا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے، اور اس کی زندگی کے لیے پانی لازم ہے۔ اس کا ذکر قرآن میں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ۔ اب دیکھیں نا، اس دور میں اس طرح کے سائنسی آلات تو نہیں تھے نا جو تحقیقات ہو سکتی تھی۔ اب جیسے جیسے انسان تحقیقات کر رہا ہے، قرآن کی جو حقیقتیں بیان ہوئی ہیں اس کو سمجھ آ رہی، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اسی ذات کا کلام ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ یہ خالق کا کلام ہے جو کائنات کے بارے میں مکمل معلومات رکھتا ہے۔ پانی کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے توحید کا عقیدہ سمجھایا، توحید کا عقیدہ۔ سورہ الرعد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُ دعوۃ الحق وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ، اللہ کو پکارو، یہی صحیح بات ہے، یہی سچی بات ہے، یہی سچی دعوت ہے، یہی صحیح دعا ہے کہ تم اللہ کو پکارو،
دعا کا درست طریقہ یہی صحیح ہے کہ اللہ کو پکارو، اور اللہ کے علاوہ جو اوروں کو پکارتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ پانی دور فاصلے پہ ہو اور وہ اس کے طرف ایسے ہاتھ پھیلائے یا اس کو پانی کو اپنی طرف بلائے، ظاہر ہے پانی تو چل کے نہیں آئے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ ایسے جتنی دیر مرضی کھڑا رہے پانی اس تک نہیں پہنچے گا۔ تو یہاں سے عقیدہ توحید سورہ رعد میں سمجھایا گیا ہے، یہ ایک مثال پانی کی دے کے۔ اسی طرح کفار کے جو اعمال ہیں ان کو بھی ایک مثال سے سمجھایا گیا کہ وہ بے فائدہ ہیں، رائے گئے ہیں، یہ قرآن میں موجود ہے۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، اور کافر جو لوگ ہیں ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے سراب، پیاسا اس کو پانی سمجھتا ہے، یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، جب وہ اس کے پاس آتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، پیاسا پانی سمجھتا ہے لیکن وہ سراب ہے۔ تو کفار کے اعمال کی مثال ایسے ہی ہے، قیامت والے دن اسے کوئی فائدہ نہیں دے گے، اس کے ذہن میں تو اس کی نیکیاں ہیں لیکن اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پانی کی جو ساخت ہے اس کے حوالے سے یہ دو گیسوں کا مجموعہ ہے، چند چیزیں اس حوالے سے، اور ہائیڈروجن اور آکسیجن، ان دونوں کو ملائیں نا تو پانی بن جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور دیکھیں، خاصیت دیکھیں، جب یہ دونوں گیسز الگ الگ ہونا ان کی تاثیر اور ہے، دونوں کی تاثیر اور ہے۔ سورہ آتا ہے تکویر میں وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، ایک مقام پر آتا ہے سُعِرَتْ، جب سمندروں میں آگ لگ جائے گی، سمندروں کو بھڑکایا جائے گا۔ اب پانی اس میں آگ، عام بندہ تو اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ پانی میں آگ کیسے ہو، یہ تو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ جب اللہ کے حکم سے یہ دونوں گیسیں الگ ہوں گی نا تو پھر دیکھیں نا، آپ کسی چیز کو آگ لگائیں، ہوا جتنی اس کو زیادہ لگے نا اتنی وہ آگ تیز ہوتی ہے، کیونکہ آکسیجن سے آگ تیز ہوتی ہے، یہ ایکسیلریٹ کرتی ہے فائر کو، آکسیجن آگ کو تیز کرتی ہے۔ ہائیڈروجن جو ہے نا وہ بلاسٹ ہوتی ہے، یہ سورج جیسے ہے، دھماکے ہوتے ہیں اس میں۔ تو یہ جب آکسیجن اور ہائیڈروجن الگ الگ ہونی ہے نا تو ہائیڈروجن میں ایکسپلوژنز ہونے ہیں، دھماکے ہونے ہیں، اور آکسیجن نے اس کو تیز کر دینا ہے، تو سمندروں میں آگ دھماکے دار لگ جانی ہے، اور یہ قرب قیامت ہونا ہے۔ یہ ناممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے بالکل آسان ہے۔ اگرچہ ہمیں یہ مجموعے کا نام ہی پتہ ہوتا، مرکب کا نام ہی پتہ ہوتا، جی یہ جو ہے نا پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن سے بنتا ہے، پھر بھی ہمارا ایمان تھا کہ ایسے ہی ہے، لیکن آج تو سمجھنے کے لیے آسان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جب حکم دیں گے دونوں گیسیں الگ الگ ہو جائیں گی، پھر اس کے ساتھ ہی یہ دھماکے ہوں گے اور آگ لگ جائے گی۔ تو یہ اللہ کی قدرت کا عظیم شاہکار ہے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، پانی کو یہ بھی سعادت حاصل ہے کہ اللہ کا عرش پانی پر ہے۔ اللہ اکبر، قرآن ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے 6 دنوں میں آسمان و زمین کو پیدا کیا، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش جو ہے وہ پانی پر تھا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ نے جو ہے نا وہ پہلے قلم کو پیدا کیا، اس سے پہلے بھی اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اب کب پانی پیدا کیا، کب عرش کا معاملہ، وہ ہماری عقل سے باہر ہے، ہم اس کے بارے میں عقل نہیں دوڑا سکتے، لیکن آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے پانی پر اللہ کا عرش تھا، بعض حدیثوں میں موجود ہے۔ تو یہ پانی کے لیے ایک سعادت حاصل ہے۔ تو اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی جہاں نعمتوں کا ذکر کیا ہے وہاں طرح طرح کے مشروبات کا ذکر ہے، سورہ محمد میں ہے، پانیوں کا ذکر ہے، پانی صاف شفاف پانی ہوگا، شہد کے دریا ہوں گے، دودھ کے دریا ہوں گے، صاف شفاف پانی ہوگا، یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ وہاں پہ۔ اسی طرح شراب ایسی ہوگی جو نا عقل کو خراب کرے گی، نہ بدبودار ہوگی۔ تو یہ مشروبات یہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا نیک لوگوں کے لیے، اس کے برعکس جو برے لوگ ہیں ان کے بھی مشروبات کا ذکر ہے۔ تو یہ پانی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اس پر بھی ہم غور کریں قرآن کریم کی روشنی میں، تو ہمارا عقیدہ توحید اور بڑھتا ہے، اللہ کی محبت میں انسان اور بڑھتا ہے۔ سورہ ملک میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ،
ان سے پوچھو نا کہ اگر یہ تمہارا پانی خشک ہو جائے تو یہ صاف شفاف پانی کون تمہیں دے گا، کون تمہارے لیے لائے گا؟ تو یہ سارا کچھ اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا۔ بھائی پھر بات، یہ ساری نعمتیں اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جب وہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے تو اس کا شکر ادا کرے۔ ٹھیک ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی نعمت دے اور وہ الحمدللہ کہہ دے، خواہ پوری دنیا اس کو نعمت میں مل جائے تو الحمدللہ نعمت کے مقابلے میں زیادہ اللہ کا شکر ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، اگر یہ نہیں کہ کوئی بعد میں یہی سوچ آ جائے نہیں جی بس اللہ نے دیتی ہے تو وہ بندے دا کیوں شکر، نہیں، اسلام نے یہ اخلاقیات بھی سکھائی ہیں کہ آپ نے فرمایا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو لہٰذا اگر لوگوں کے ساتھ ان کا بھی احسان مانے، بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ میں نے جو بیان کیا آپ نے سنا، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔